آخر کیوں کمر درد کی بیماری ہماری سوسائٹی کی اس وقت ایک قومی بیماری بن چکی ہے؟ بوڑھوں کی بیماری سمجھی جانے والی بیماری آج نوجوانوں میں بھی موجود ہے۔ اس کا علاج دوائیاں ہیں، ورزش ہے یا آپریشن ہے، اور اس کے آپریشن سے لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس پہ بات کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر عبدالباسط کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے جس طرح شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ کمر درد کا مرض شاید اس وقت پاکستان میں ایک قومی مرض بن چکا ہے۔ تقریباً ہر شخص کو کمر درد ہے۔ اگر ایک کمرے میں 5 لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں سے 2 یا 3 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو کمر درد کا مرض یا تو رہا ہوتا ہے یا اس وقت چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی بے شمار ریزنز ہیں۔ اس موضوع پہ آپ سوشل میڈیا پہ لاکھوں کروڑوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جن میں حکیموں کی ویڈیوز بھی ہیں، جن میں کویکس کی ویڈیوز بھی ہیں، جن میں فزیو تھراپی کے ہمارے دوستوں کی ویڈیوز بھی ہیں، ہمارے آرتھوپیڈک سرجن کی ویڈیوز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی، نیورو سرجنز بھی، سب کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کس کی بات پہ یقین کریں اور کس کی بات پہ یقین نہ کریں، اس ویڈیو میں نے آپ کو ایک خاص ٹپ بتانی ہے۔ 10 منٹ کے اس ویڈیو میں ایک شارٹ ٹپ ہے جو آپ اپنے پلے باندھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلی چیز ہے کمر درد میں، وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کمر کا درد ایک عام کمر درد ہے یا خطرناک کمر درد ہے، اور کب وہ عام کمر درد خطرناک کمر درد بن جاتا ہے، اس کو دیکھنا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ جب آپ کو مسئلہ بنے گا تو نہ تو کوئی ڈاکٹر اس وقت جو ہے وہ ذمہ داری لے گا، نہ کوئی حکیم، نہ سوشل میڈیا کوئی کانٹینٹ کریٹر۔ وہ مسئلہ پھر صرف آپ کی ذات تک ہے۔ میں یہ ٹرم استعمال کرتا ہوں عام کمر درد اور خطرناک کمر درد۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عام کمر درد سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پٹھوں کا کھچاؤ ہے، آپ کے جوڑوں میں یا وٹامن ڈی یا کیلشیم کی کمی ہے، آپ کے جو بیٹھنے کا سٹائل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، روزمرہ زندگی میں سٹریس ہے، پریشانی ہے، اس کی وجہ سے درد شروع ہو گیا، یا آپ کے موڑوں میں کچھ تبدیلیاں ہیں یا ڈسک میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ درد ہے، تو اس کو ہم سمجھ لیں کہ ایک عام کمر درد کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں جب تک کہ وہ سیریس نہیں ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ کمر کا ایسا درد جو کسی خاص خطرناک بیماری کی وجہ سے ہے، اس کو بھی جب ہمارے ہاں لوگ انہی ٹوٹکوں کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مریض کے لیے ایک بہت خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، نوجوانوں میں ایک وجہ بن جاتی ہے اور وہ ہے ٹی بی کی وجہ سے کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کمر کا درد بعض اوقات لوگوں میں کسی ٹیومر کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کینسر کی وجہ سے کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انفیکشن، بعض اوقات کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک میرے پریکٹس میں نے ایک پیشنٹ کو دیکھا، ایک خاتون تھیں جن کی ڈلیوری ہوئی، اور ڈلیوری کے کچھ عرصے بعد 2-4 ہفتوں کے بعد ان کو کمر کی درد ہوئی، ڈسک جو تھی اس کی انفیکشن ہو گئی، ڈسکائٹس اسے ہم بولتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 4، بعض اوقات آپ کی ڈسک اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی اس حرام مغز کے لیول کو بھی خراب کر رہی ہے، اور جو وہاں سے نسیں نیچے ٹانگوں میں آ رہی ہیں اس کو بھی خراب کر رہی ہے، اور وہ وجہ بن رہی ہے آپ کی کمر کی درد کی۔ تو یہ جو خطرناک ریزنز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن جو بڑی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا تعین کرنا ضروری ہے، اور وہ تعین کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1، کلینکل ایگزامینیشن سے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا کلینکل ایگزامینیشن کروائیں۔ اس میں مختلف علامات ہوتی ہیں جو ان پرابلمز کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جیسے اگر بخار ہے کمر درد کے ساتھ بہت تیز تو ٹی بی اور انفیکشن کی طرف بات جا سکتی ہے۔ اگر ویٹ لاس ہے، بہت سڈن ویٹ لاس ہے کمر درد کے ساتھ، وزن بڑا کم ہو رہا ہے، تو بات آپ کی کینسر کی طرف جا سکتی ہے۔ یا اگر آپ کی ٹانگیں سن ہو رہی ہیں، ٹانگوں کی کمزوری ہے، پیر جو ہے وہ آپ کا اس سے جوتا بار بار اتر رہا ہے، مریض کے پیشاب پخانے پہ کنٹرول نہیں ہے، تو یہ کنڈیشن جا رہی ہے بہت بڑی ڈسک کی طرف، اور اس کے موٹر لاس اور سینسری لاس کی طرف جا رہی ہے، تو یہ اس طرف جائے گی۔ کلینکل ایگزامینیشن اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے، جو کہ کوئی آپ کا کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن یا نیورو سرجن کرے گا۔ نمبر 2، ایکس رے انویسٹیگیشنز میں آ جاتا ہے۔ نمبر 3، MRI۔ ان چیزوں کو کروانے سے بالکل بھی نہ گھبرائیں۔ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈفرینشیٹ کریں گی کہ آپ کو عام کمر درد ہے یا خطرناک کمر درد ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ موڈ آف ٹریٹمنٹ جو مرضی یوز کریں، آپ جس مرضی شخص سے علاج کروائیں۔ یہاں ویڈیو بنانے کا یا بتانے کا آپ کو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بھائی اگر آپ کسی جراح کے پاس جانا چاہتے ہیں، کسی کویک کے پاس جانا چاہتے ہیں، میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی مرضی ہے، ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے، اگرچہ انہیں کسی سمجھدار شخص سے اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، لیکن
جو آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کی کمر کا درد عام ہے یا خطرناک ہے. وہ میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں. ایکس رے اور ایم آر آئی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. جو یہ فیصلہ کرے گا، ایکس رے کیا کرے گا؟ ایکس رے دراصل ہڈیوں کو دکھائے گا. ہڈیوں میں کیا ہیں؟ مورے جو ورٹیبری ہیں، کمر کے 5 مورے ہوتے ہیں جنہیں ہم لمبر ورٹیبری کہتے ہیں. L1 2 3 4 5. اس کے نیچے سیکرل مورے شروع ہو جاتے ہیں سیکرم کے L5 کے بعد. یہ جو مورے ہیں ان میں موروں میں کوئی خرابی آ گئی ہے یا ان کے درمیان موجود جو ڈسک ہے، ہر 2 مورے کے درمیان ایک ڈسک ہے اوپر اور نیچے والے کے درمیان، ان میں خرابی آ گئی ہے تو وہ ایکس رے سے بہت زیادہ حد تک پتہ چل جاتی ہے. پٹھوں کا کھچاؤ بھی، جب لمبر سٹریٹنگ ہو جاتی ہے، مورے بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے. سو ڈاکٹر ایکس رے دیکھ کے بہت سی چیزوں کو آپ کے سامنے آئیڈیا کر سکتا ہے کہ یہ آپ کی کمر درد کی وجہ ہے. نمبر 2 ایم آر آئی. ایم آر آئی ایک ایسی انویسٹیگیشن ہے جو اس کا پوری ڈیٹیل پکچر آپ کو دے دیتی ہے. نہ صرف اس کے مورے نظر آ رہے ہیں اس میں، بلکہ اس کی ڈسک بھی نظر آ رہی ہے، اس ڈسک کی ساخت بھی نظر آ رہی ہے. ڈسک کے باہر والا حصہ، اندر والا حصہ، نیوکلیس پلپوسس اسے اندر والا حصہ، اینولس فائبر باہر والا حصہ، ہر چیز اس ایم آر آئی کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. بعض اوقات میں آج کل سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایم آر آئی دراصل پیسے بنانے کا ذریعہ ہے، ڈاکٹرز کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، پرانے زمانے میں ایم آر آئی نہیں تھی، موجودہ زمانے میں ایم آر آئی آ گئی ہے. کیسا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پرانے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے. موجودہ زمانے میں بہتر سے بہترین گاڑیاں آ گئی ہیں. جو سفر لاہور سے اسلام آباد لوگ دنوں میں، ہفتوں میں کرتے تھے، وہ سفر آج جہاز کے ذریعے آپ آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں. دراصل یہ ماڈرن انوویشنز ہیں. ہمارے پرانے بزرگوں کے یا ان سے بھی پرانے جو بزرگ ہیں 100 سال یا اس سے بھی بہت پہلے، جب یہ چیزیں تھیں ہی نہیں تو وہ لوگ کیا کرتے؟ وہ پھر گیس ورک کرتے تھے، تکا لگاتے تھے کہ جی اس شخص کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، اس شخص کی موروں میں کوئی خرابی ہو گئی ہے. وہ خود سے ہی بتا دیتے تھے. تب تو لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ موروں کے نمبر کتنے ہیں، موروں کی قسمیں کتنی ہیں، L1 کیا ہوتا ہے، L5 کیا ہوتا ہے. اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ایم آر آئی آپ نہ کروائیں. جناب اگر آپ کو ایم آر آئی کی ضرورت ہے، انڈیکیشنز ہیں، تو ضرور کروائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی ڈیٹیل پکچر دے رہی ہے. وہ بالکل اسی طرح ایک ماڈرن انویسٹیگیشن ہے اور ٹریٹمنٹ ہے کا حصہ ہے جس طرح سے مختلف شعبہ جات کے اندر ہے. آپ کا موبائل ہے. پہلے موبائل صرف بٹنوں والا ہوتا تھا، آج موبائل کیا ہے؟ آپ آئی فون تک چلے جائیں، وہ آپ کی پوری زندگی ہے. اسی طرح گاڑی ہے، اسی طرح روزمرہ زندگی میں چیزیں بہتر سے بہترین ہو رہی ہیں. تو اسی طرح جو ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں وہ پرانے وقتوں سے بدل کے جدید چیزوں کی طرف آ رہی ہیں. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ابھی ایم آر آئی نہیں کروانا یا ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کیا ہے تو وہ شاید اس کا کوئی گٹھ جوڑا ہے، وہ کہیں سے پیسے لے رہا ہے، تو کسی دوسرے ڈاکٹر سے اس کی اوپینین لے لیں. وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ گوگل کھولیں، ایم آر آئی کے انڈیکیشنز دیکھیں، اگر آپ میں وہ موجود ہیں تو جا کے کروا لیں اور ڈاکٹر کی رائے کو اس کے ساتھ آپ میچ کر لیں. سو جدید دور میں یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. صرف بلیم گیم کی طرف مت جائیں، اپنا بیڑا مت غرق کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھ کے صرف اس بنیاد پہ کہ جی یہ فلاں اس کی ساتھ گٹھ جوڑ میں ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں ڈاکٹرز یہ کر رہے ہیں، فلاں ڈاکٹرز یہ کر رہے ہیں، اس طرف مت جائیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ وہ لوگ بہت مشہور ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ جی آج سے 100 سال پہلے جو طریقہ تھا وہ میں آج طریقہ اڈاپٹ کروں گا اور اس کے ساتھ مریض کا کمر درد ایسے ٹھیک کر جاؤں گا. اور بھائی کس زندگی میں آپ رہ رہے ہیں؟ کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ خود آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، خود آپ ایک مائک کے سامنے بیٹھے ہیں جو وائرلیس مائک ہے، خود آپ ایک ایسے بہترین لاکھوں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں آج، اور خود آپ ایک بہترین گاڑی پہ چل کے آئے ہیں. تو پھر صحت کے شعبے میں آپ 100 سال پہلے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ماڈرن ٹیکنیکس کی بات کریں. وہ کیا ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ اور وہ میں نہیں آپ کو بتا رہا، میں بھی کتابوں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. آپ گوگل پہ دیکھ لیں، امریکہ، لندن، برطانیہ میں بیٹھے لوگوں سے پوچھ لیں. اس میں پرانے طریقوں کی طرف جانا جو ہے وہ بیوقوفی ہے. ہاں جب آپ کو پتہ چل جائے ماڈرن انویسٹیگیشنز کے نتیجے میں کہ آپ کو کوئی خطرناک وجہ نہیں ہے، عام وجوہات ہیں، تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ آپ چاہے ایک ڈاکٹر سے کروائیں، چاہے آپ ایک ایسے بندے سے کروائیں جس سے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے. لیکن خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ کی کمر درد کی وجہ بہت سنگین ہے،
تو پلیز اس کو نظر انداز نہ کریں۔ جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو ساتھ میں نے اب آپ کو بتا دیا ایکس رے اور ایم آر آئی عام طور پہ آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ جو آپ کے ٹریٹنگ ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، وہ آپ کو وہ ایم آر آئی دیکھ کے بتا دیں گے کہ آپ کی وجہ کیا ہے، ڈسک کا مسئلہ ہے، مورے کا مسئلہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں ایم آر آئی میں عام طور پہ وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ سو یہ دو بڑی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ایکس رے اور ایم آر آئی۔ علامات اس سے پہلے تھیں، اس سے آپ طے کر سکتے ہیں کہ آپ عام کمر درد ہے یا خطرناک کمر درد ہے۔ تو آج کی اس پروگرام میں، اس پوڈ کاسٹ میں نے آپ کے ساتھ بیسیکلی اس نقطے پہ بات کرنی تھی کہ جو سوشل میڈیا پہ بہت سا سٹاف آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں، اس کو دیکھ کے کنفیوز نہ ہوں، اپنا بیڑا غرق نہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور اس میں کمر درد کا مرض بہت زیادہ ایسا مرض ہے جس کے بارے میں لوگ کانٹینٹ بناتے ہیں، اور ہر شخص وہ جس شعبے کو جانتا ہے، وہ جس طریقہ علاج کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے یہی سب سے بڑا طریقہ علاج ہے۔ یعنی اگر مجھے آپریشن کرنا آتا ہے تو جو شخص میرے پاس آئے گا میں اسے کہوں گا آپریشن ہی اس کا علاج ہے۔ اگر مجھے ورزشیں سکھانا آتی ہیں تو میں کہوں گا جی ورزشیں اس کا علاج ہیں۔ اگر مجھے کوئی اور طریقہ آتا ہے جو ڈاکٹرز کے علاوہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کا سب کا علاج یہی ہے۔ کوئی ایک ٹریٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے جو ہر مریض پہ آپ فٹ کر سکیں۔ یاد رکھیں، آپ کا بہترین ڈاکٹر وہ ہے جو آپ کو آپ کی وجہ دیکھ کر آپ کو ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرے گا اور آپ کو اس ٹریٹمنٹ کے پروز اینڈ کونس، فائدے نقصانات سمجھائے گا۔ جو جنرلائز ٹریٹمنٹ ہیں، آپشنز ہیں، وہ 3-4 ہیں۔ نمبر 1 میڈیسنز ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ میڈیسنز لیتے ہیں۔ نمبر 2 ایکسرسائزز ہیں، ایکسرسائزز اس کا بیسک پارٹ ہے۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ خطرناک نہیں ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں عام چیزیں۔ نمبر 3 آپ کی لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہیں، آپ کے بیٹھنے کا انداز ہے۔ یہ 4-5 چیزیں میں اس میں آپ کو شارٹلی بتانا چاہتا ہوں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ میں اس طرح بیٹھا ہوں، میرا جو ٹیبل ہے، میرے جو سامنے چیز ہے، خاص کر جو لوگ آفس میں بیٹھتے ہیں وہ ان کے آئی لیول پہ ہونا چاہیے۔ لیپ ٹاپ آپ کا یا آپ کی ڈائری جو بھی چیز ہے وہ آپ کے آئی لیول پہ ہونی چاہیے۔ مجھے اس طرح جھک کے نہیں بیٹھنا کبھی بھی، مجھے اس طرح بیٹھنا ہے، کیونکہ جو یہ بھی اب کرامت ماڈرن سائنس کی ہے کہ اس نے آپ کو یہ بتایا ہے ایکس رے کر کے کہ جو آپ کے مورے ہیں ان کا سٹرکچر بالکل اوپر سے نیچے تک سیدھا نہیں ہے بلکہ وہ کروڈ ہے۔ سو میڈیسن کے بعد آپ کا سٹنگ پوسچر بہت امپورٹنٹ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں۔ نمبر 2 آپ اپنا ویٹ کم کریں، آپ کی کمر کے اوپر جو وزن پڑ رہا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے آپ کی درد کا۔ نمبر 3 آپ اپنا جو میٹرس ہے جس پہ آپ سوتے ہیں، جو گدا ہے، اس کو بہتر کریں۔ پرانے وقتوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ کمر سیدھی ہے تو گدا بھی آپ سخت استعمال کریں، لیکن ایسا نہیں ہے، نرم گدا استعمال کریں جو آپ کے لمبر کرو کو سپورٹ کرے۔ اور پھر آپ جو سٹنگ پوسچر ہے، جو اپنی سیٹ ہے، اس کو اس انداز میں پیچھے سے ہونی چاہیے کہ آپ کے بیٹھنے کے انداز کے دوران آپ کے پٹھے ریلیکس ہوں، نہ کہ وہ ٹینس ہوں یا ٹائٹ ہوں۔ آج کل ہمارے جو دوست آئی ٹی کا کام کرتے ہیں ان کے سٹنگ کا کام، بیٹھنے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو یہ شکایت بڑی کامن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ پھر ایکسرسائزز ہیں، ایکسرسائزز میں ایسی ایکسرسائزز، کور اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز انہیں ہم کہتے ہیں، جو آپ کے یہ مسلز اور ان چیزوں کو مضبوط کر رہی ہیں، جس کے ساتھ آپ کے مورے جو ہیں وہ اسٹرینتھن ہوتے ہیں، ان کی نارمل کرویچر جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک آخری چیز، سونے کا انداز۔ سونے کا انداز بھی بہت میٹر کرتا ہے پیشنٹس کا جو کمر درد کے ساتھ ہیں، کیونکہ بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں سو کے اٹھتا ہوں تو اس وقت مجھے زیادہ کمر درد ہوتا ہے۔ اس میں 3-4 ٹپس ہیں۔ نمبر 1 اگر آپ سیدھے سوتے ہیں، اسپائن اسے ہم کہتے ہیں، تو آپ نے اپنی ٹانگوں کے نیچے تکیہ رکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسل تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 ایک سلیپنگ پوسچر یہ ہے کہ اگر آپ کروٹ لے کے سوتے ہیں تو آپ نے دونوں ٹانگوں کے درمیان، گھٹنوں کے درمیان ایک تکیہ رکھنا ہے، اس سے بھی آپ کے مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اور کوشش کریں ایک طرف مت سوئیں، دوسری طرف بھی کروٹ لیں تاکہ آپ کے ایک ہی طرف کے پٹھے جو ہیں وہ ایک سائڈ کے پٹھے ٹائٹ نہ ہو جائیں۔ دوسرا یہ سٹائل ہے۔ تیسرا ایک سٹائل یہ ہوتا ہے، اسے بیبی پوزیشن کہتے ہیں، یعنی بچہ بالکل جس طرح اکٹھا ہو کے سوتا ہے اس طرح آپ سو سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ ریلیکس ہوں، نہ کہ وہ ٹینس ہوں۔ تو یہ 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اپنی ڈائٹ اچھی کرنی ہے آپ نے، ڈائٹ میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ چیزیں آپ کریں گے تو بہتر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ چیزیں آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی اور آپ کا کمر کا درد بھی ہے اور ٹانگ میں بھی جا رہا ہے، تو ایک بہت اچھا آپشن جو ہے ایسا ہے جس کو ہم انجیکشن کہتے ہیں۔ اس میں بھی ایک ماڈرن ٹیکنیک ہے، ٹرانسفورامینل انجیکشن۔ کیمرے کے ساتھ دیکھ کے ہم اس نس میں، اس نرو میں انجیکشن لگا دیتے ہیں جس کے ساتھ درد نیچے ٹانگ میں آ رہی ہوتی ہے۔ 70% مریض ایسے ہیں جن کو زندگی میں کسی بھی سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی بھی انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ
मेडिसिन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेज़ और वर्जिशों के साथ और डाइट के साथ वो अपने इस मसले को हल कर सकते हैं। उसके बाद जो 30% लोग बचते हैं उनमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इंजेक्शन के साथ उनको फ़ायदा हो जाता है। वो इंजेक्शन बिल्कुल कमर में कैमरे के साथ लगता है उस जगह पे जहाँ से, जैसे अगर L5S1 की डिस्क है तो जिस जगह से वो नर्व निकल रही होती है उसको सुन कर दिया जाता है। बहुत लंबा अरसा मरीज़ों को उससे भी फ़ायदा हो जाता है। लास्ट ऑप्शन होता है ऑपरेशन का। इसकी ख़ास इंडिकेशंस होती हैं, इस पे मैं एक अलग से आपके साथ वीडियो में बात करूंगा पूरी कि कब आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए। लेकिन एक जुमला मैं ज़रूर बोलूँगा, अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उससे मत घबराएं, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी मत करवाएं। हाँ, अगर आपको डाउट है तो उसकी ओपिनियन 2-4 लोगों से ले लें। लेकिन अगर आपको हर डॉक्टर ये कह रहा है कि आप ऑपरेशन की तरफ जाएं तो प्लीज़ उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अब एंडोस्कोपिक ऑप्शंस मौजूद हैं, कैमरे के साथ, जिसको आम ज़ुबान में लोग कह लेते हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं। छोटे छोटे कट के साथ उस डिस्क को जाके ख़त्म किया जाता है, कट किया जाता है, और आपकी जो वहाँ पे प्रॉब्लम है, जो प्रेशर बन रहा होता है जिससे कमर का और टांगों का दर्द बढ़ रहा होता है, वो बड़े आराम से हल हो जाता है। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस थे, ये कुछ गुफ्तगू थी जो मैं कमर दर्द के बारे में आपसे करना चाहता था। डॉक्टर अब्दुल बासित को आज इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपके सवालों का, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।